سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ ہمارے نبی کے وہ پیارے صحابی ہیں جن سے کثرت سے احادیث روایت ہیں۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ اللہ عز و جل کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ کتنے لوگ بولیے؟ 7 لوگ۔ کہاں ہوں گے؟ کسی درخت کے سائے میں نہیں، کسی مکان کے سائے میں نہیں، کسی بلڈنگ کے سائے میں نہیں، بلکہ کس میں ہوں گے؟ سایہ رحمت میں ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ ہاں، تو یوں ہی نہیں ہوں گے، یہ بھی سمجھ لو آپ، قید ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ 7 لوگ، وہ کون 7 لوگ ہوں گے؟ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے اور ایسے بن جائیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سایہ رحمت میں ہوں گے، وہ سایہ ایسا ہوگا کہ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ شدت کی گرمی پڑ رہی ہوگی اور سورج کہاں پر ہوگا بولیے؟ سوا نیزے پر۔ کیا عالم ہوگا؟ اس جملے کا اثر آپ پر اس وقت زیادہ ہوتا جب گرمی پڑ رہی ہوتی، لیکن یہ دن جو ہے وہ سردی کے دن ہے، تو آپ کو وہ منظر یاد آتا۔ فرماتے ہیں 7 لوگ ہوں گے جو سایہ رحمت میں ہوں گے، اور یہ ایسا سایہ ہوگا کہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، کون اس سایہ رحمت میں ہوگا؟ پہلا عادل حکمراں۔ پہلا کیا ہے؟ یعنی منصف، انصاف پرست حاکم، جو صحیح انصاف کرنے والا ہو، انصاف پرست ہو، منصف ہو، ایسا منصف جس کا انصاف سب جانتے ہوں کہ یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا حاکم بھی سایہ رحمت میں ہوگا۔ یہ پہلا شخص ہوگا۔ دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ جملہ دیکھیں آپ حدیث شریف کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ مثلاً کوئی 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ ہے، اب وہ پروان چڑھ رہا ہے، تو وہ پروان جب چڑھ رہا ہے تو وہ نمازوں میں پروان چڑھ رہا ہے، عبادت میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اب وہ ایسا پروان چڑھا کہ وہ نوجوان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، یہ دوسرا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ سایہ رحمت میں ہوگا۔ بڑھاپے میں تو سب کرنا جانتے ہیں عبادت کی، یار اب کر لو، اب زندگی کے آخری ایام ہے، لیکن ایسا عابد جو 8-10 سالہ ہے، اب وہ عبادت کرتے کرتے پروان چڑھ گیا اور اسی میں ہی جوان ہو گیا، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سایہ ماشاءاللہ۔ کئی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ اب تیسرا سنیے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ مسجد میں لگنے سے مراد یہ ہے، بہت اچھے انداز میں آیا، سکون کے ساتھ آیا، 5 منٹ پہلے آ گیا، 10 منٹ پہلے آ گیا، نہ جلدی کی آنے میں، آرام سے آیا، بہت آرام سے ساری نماز اپنی سکون کے ساتھ ادا کر کے آرام سے ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے مسجد سے نکل گیا۔ اب ایک آیا لپڑ دپڑ، جلدی فٹافٹ وضو کیا، یوں سب کر کے اپنے بھاگ نکلا، سمجھے؟ تو یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا کچھ اجر نہیں، اس کو کچھ ثواب نہیں ہے، لیکن یہاں قید لگائی ہے کہ سایہ رحمت میں وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا دل مسجد میں لگا دے۔ چوتھا، وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ صرف اس لیے وہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، انہیں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں آپس میں، اسی پر
اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، جب پھر ملتے ہیں تو پھر وہی محبت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چوتھا آدمی ہو گیا جو اللہ کے سائے۔ پانچواں وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی رتبے والی، کوئی خوبصورت خاندانی عورت، وہ اس کو گناہ کی طرف بلائے، گناہ کی طرف مائل کرے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپا جائیں، بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، اللہ کے ڈر سے وہ لرزنے لگے، وہ کانپنے لگے، اور وہ جو ہے انکار کر دے اس کے بلاوے پر، تو ایسا شخص بھی سایہ رحمت میں ہوگا۔ چھٹا وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے، خفیہ طور سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سمجھے؟ پوشیدگی کے طور پر کسی کو صدقہ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اور اس طریقے سے دینا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا جس کو جو چیز دی جائے تو سیدھے ہاتھ سے دی جائے، داہنا مانے سیدھا، اور اس طریقے سے دے دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اب تو معاملہ یہ، اور کسی غریب کو 5 کلو آٹا یا چاول دے دیے جاتے ہیں تو خواہش ہوتی کہ سیلفی لی جائے، باقاعدہ فیس بک پر ڈالی جائے۔ سمجھے؟ 100 روپے دیے جائیں تو باقاعدہ فیس بک پر ہو، سوشل میڈیا پر اس کا چرچا ہو کہ ہم نے دیکھو یہ ہیلپ کری، 5 کلو گیہوں دے دیے، غریبوں کا ہم نے تعاون کیا۔ سمجھے؟ لیکن ایک ایسا شخص ہے، اللہ کا ایسا محبوب بندہ ہے جو اس طریقے سے صدقہ خیرات کرتا ہے، خفیہ طور سے، پوشیدگی کے طور پر کسی کو دیتا ہے، داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا دیا، تو ایسا شخص بھی اللہ کے سائے رحمت میں ہوگا۔ اب 7واں شخص سنیے، وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو خوف خدا بندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سمجھے؟ جو شخص علیحدگی میں، دیکھو ایسا ہے، سامنے تو سب روتے ہیں، خوب ہنگامہ کرنا اور خوب رونا ڈھونا پیٹنا، یہ سب وہ، سمجھے؟ اب آپ دیکھیے جب حرمین شریفین لوگ جاتے ہیں تو رونے والوں کا تانتا بدا رہتا ہے، کیسے روتے ہیں لوگ، کتنا تڑپتے ہیں لوگ، کتنا بلکتے ہیں، لیکن ان میں 1000 میں 2-4 ہی دل یا 100 میں 1 آدھ ہی آدمی ایسا ہوگا جو یاد مدینہ میں تڑپتا ہوگا، یا کوئی لیڈیز یا خاتون تڑپتی ہوگی۔ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، میں وہ اس وقت جو رو رہی ہیں نا بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور ممانیاں، وہ اس لیے رو رہی ہیں کہ اب یہ اڑنے والے ہیں اور ان کا ایک عجیب و غریب سفر ہوگا، نہ ادھر میں نہ ادھر میں، اور ہے بھی بات سفر عجیب کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سارے معاملات وہ ہمارے حل کرا دیتا ہے، ورنہ وہ رونے والی اور رونے والے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے روتے ہیں کہ پتہ نہیں لوٹ کے آئیں گے نہیں آئیں گی۔ میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہا ہوں یہ۔ اب آپ سوچو، ارے یہ یاد مدینہ میں تڑپ رہا ہے، یاد مدینہ میں بے چین ہے، تو اس سے پوچھو کبھی تنہائیوں میں یاد مدینہ میں تڑپا؟ سوچو، یاد مدینہ میں تنہائیوں میں تڑپتا، ایک طرف علیحدہ ہو کر کے مسجد میں یا اپنے کمرے میں بیٹھتا، رسول اللہ کے عشق میں تڑپتا، یاد مدینہ میں بے چین رہتا، تب تیرا عشق مانا جاتا۔ لیکن جب وہ رو رہا ہے یا رو رہی ہے تو اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، نانا اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ میرا نواسا ہے، دادا کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہے کہ یہ میرا پوتا ہے، اب یہ جا رہا ہے، اب اس کی دنیا ہی الگ ہے، اب یہ اڑ جائے گا اور نہ معلوم اس کا سفر کیسے ہوگا، یہ لوٹ کے واپس بھی آئے گا کہ نہیں۔ ہاں کچھ دل ہوتے ہیں، کچھ دل، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ دل ہوتے ہیں جو حقیقت میں، سچائی میں، یاد مدینہ میں، یاد رسول میں، یاد گنبد خضرا میں تڑپتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی مدینہ جاتے۔ تو 7واں وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو خوف خدا بندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دھوپ شدید ہو، شدت کی دھوپ ہو
تو راہ چلتے ہوئے تھوڑا سایہ ڈھونڈتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں سایہ مل جائے تو ہمیں سکون حاصل ہو جائے. لیکن میرے نبی کے غلاموں، کبھی درخت کا، کبھی گاڑی کا سایہ، تو کبھی کسی چیز کا، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ قیامت میں تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، صرف عرش کا سایہ. وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سورج بالکل قریب میں ہوگا، اور زمین کائے کی ہوگی؟ بولیے ماشاءاللہ. اور گرمی کی وجہ سے دماغ کھولتے ہوئے ہوں گے. ایسی گرمی میں اللہ عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا جو مذکورہ صفات کا حامل ہوگا، جو ہم نے بھی گنائی، جو 7 مذکورہ صفات کا، خوبیوں کا حامل ہوگا، اور انہی میں خوف خدا سے لرزہ بر اندام ہو کر آنکھیں اشکبار کرنے والا بھی ہے. اللہ اللہ. تو ہم سب کو مولا کریم اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے محفوظ فرمائے، ہر اچھائی کو اپنانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے.